ویلکم۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ 14 مئی 2026 بروز جمعرات۔ آخر اس دن آسمان میں ایسی کیا خاص موومنٹ ہو رہی ہے جس نے سب کی توجہ کھینچ لی ہے؟ ہم سورس مٹیریل کے حوالے سے ان حیرت انگیز ایسٹرولوجیکل اور روحانی پیشگوئیوں کا خلاصہ کریں گے جو سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی اور خاص طور پر ہماری ویلتھ یعنی مالیات پر اثر ڈالتی ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا اور اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان مخصوص سیاروں کی انرجی کا حقیقی زندگی کی خوشحالی سے کیا کنیکشن ہے؟ سورس واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ خاص جمعرات کا دن قرض کی معافی اور دولت میں اضافے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس سارے تجزیے کی بنیاد جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کا سیدھا تعلق ہے مشتری یعنی جوپیٹر سے۔ سورس کے مطابق اس ایسٹرولوجیکل فریم ورک میں مشتری کو سیاروں کا سب سے بڑا استاد اور لٹرلی کائنات کا سب سے بڑا خزانچی یعنی ٹریجرر مانا جاتا ہے۔ سمپل الفاظ میں کہیں تو دولت بنانے اور برکت حاصل کرنے کی جو سب سے بڑی کاسمک پاور ہے وہ جوپیٹر کے پاس ہی ہے۔ اب یہاں ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ پوائنٹ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے بھرنی نکشترا۔ اس مخصوص تاریخ کو آسمان میں یہ انرجی فیلڈ ایکٹیو ہوگی۔ بھرنی کا مطلب ہے دا بیرر یعنی اٹھانے والا، اور سب سے اہم بات، یہ نکشترا زہرہ یعنی وینس کے انڈر آتا ہے۔ سورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ وینس تخلیق اور بے پناہ کشش یعنی امینس اٹریکشن کی علامت ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، جب یہ دو بڑی طاقتیں آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف مشتری کی وسیع دولت والی انرجی اور دوسری طرف زہرہ کی تخلیق اور کشش کا جادو۔ کرشن پکشا کی تریودشی تتھی پر ان دونوں کا ایک ساتھ آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست سنرجی پیدا کرتا ہے جسے سورس نے ایک رائل کمبینیشن قرار دیا ہے، اور اس رائل کمبینیشن کا امپیکٹ بالکل واضح ہے۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھا کچھ مخصوص انڈسٹریز کو بوسٹ کرے گا، جیسے ٹیکسٹائل، جیولری، فائنانس اور ایجوکیشن۔ اس کمبینیشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پیلا یا سنہرا رنگ لکی بتایا گیا ہے۔ مگر سورس صرف پیشگوئی نہیں کرتا بلکہ ایکشنز بھی تجویز کرتا ہے۔ مثلاً اس لک کو جگانے کے لیے کسی ضرورت مند کو پیلے رنگ کی مٹھائی یا چنے کی دال کا صدقہ دینا بتایا گیا ہے۔ یہ کافی پریکٹیکل اپروچ ہے۔ تو بڑے پیمانے کی اس کائناتی انرجی کو سمجھنے کے بعد آئیے اب اسے انڈیویجولی دیکھتے ہیں۔ یہ سویپنگ کاسمک ہارمنی 12 برجوں یعنی تمام زوڈیاک سائنس پر کیا اثر چھوڑے گی، کیونکہ آخر میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس وسیع روحانی قوت کا روزمرہ کے فیصلوں پر کیا پریکٹیکل اثر ہونے والا ہے۔ سیکشن 1 نیویگیٹنگ دی 12 سائنز، ایک کائناتی گائیڈ۔ اگر ہم زوڈیاک کے پہلے حصے کا تجزیہ کریں تو سورس نے ہر سائن کے لیے کچھ اسپیسیفک پریڈکشنز دی ہیں، جیسے کینسر والوں کے لیے کیریئر میں دبدبا اور پروموشن کی نشاندہی ہے، وہیں ٹورس والوں کے لیے لگژری خرچوں کے ساتھ فورن سورسز سے منافع کی پیشگوئی ہے، ایریز کے لیے میگنیٹک پرسنالٹی، جیمنائی کے لیے آمدنی کے نئے راستے، لیو کے لیے سفر میں 100% قسمت، اور ورگو والوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ رقم ملنے کی امید ہے، حالانکہ انہیں انویسٹمنٹ میں احتیاط کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ باقیہ برجوں کی بات کہیں تو وہاں فتح اور مالیات پر مکمل زور نظر آتا ہے۔ اسکارپیو کو کورٹ کچہری میں اور دشمنوں پر فتح مل رہی ہے، جبکہ لیبرا والوں کے لیے بزنس اور پارٹنرشپس میں نئی برکت ہے۔ سیجیٹیریس کے لیے کامیاب پلاننگ اور بچوں کی طرف سے خوشخبری، کیپریکارن کے لیے گھر اور جائیداد کے مسائل کا حل، ایکویریس کے لیے امپیکٹفل مارکیٹنگ، اور پائسیز یعنی مین والوں کے لیے ویلتھ، پروفٹ اور بینک بیلنس میں زوردار اضافے کا واضح اشارہ موجود ہے۔ بیسکلی پراسپیرٹی ہر طرف ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ سیکشن 2 دی پراسپیرٹی ریچول سٹیپس، کائناتی انرجی کی بیداری۔ زوڈیاک سائنس پر نظر ڈالنے کے بعد تجزیہ آبزرویشن سے آگے بڑھ کر ایکشن کی طرف جاتا ہے۔ ستاروں کے اس علم کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص روحانی عمل یعنی ایک وظیفہ تجویز کیا گیا ہے، جسے مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کرنا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی جمعرات کی اس مقدس انرجی کو ہارنس کرنا اور مشتری کی ان دولت والی برکات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ عمل 3 انتہائی آسان سٹیپس پر مبنی ہے جو روحانیت کو ایک ایوری ڈے روٹین میں بدل دیتا ہے۔ پہلا قدم 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، دوسرا قدم ایک مخصوص ورد کو 100 مرتبہ پڑھنا، اور تیسرا قدم
آخر میں اپنی کسی خاص پرسنل ضرورت یا حاجت کے لیے دعا مانگنا۔ یہ ایک ویل اسٹرکچرڈ پروسیس ہے جو ان بڑی مسٹیکل تھیمز کو ایک عملی اور آسان شکل دے دیتا ہے۔ اس پورے پروسیس کا جو مین مرکز ہے وہ سٹیپ 2 میں بتایا گیا ورد ہے، یا وہابو یا رزاقو۔ سورس کے مطابق اس چینٹ میں پروردگار کی 2 عظیم صفتوں کو پکارا گیا ہے، ایک صفات جو بے لوث عطا کرنے والے کی ہے اور دوسری صفات جو رزق فراہم کرنے والے کی ہے۔ اسے ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گھر میں کبھی نہ ختم ہونے والی آمدنی اور پراسپیرٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو جیسے ہی یہ ایکسپلینر اپنی اختتام کی طرف پہنچتا ہے، یہ ہم سب کے ذہن میں ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا واقعی ان بڑی کائناتی طاقتوں اور ان چھوٹی روحانی پریکٹسز کو آپس میں ملا کر سچا سکون اور خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے؟ سورس تو یقیناً اسی چیز پر زور دیتا ہے۔ ستاروں کی چال، روحانی عقیدت اور بہتر زندگی کی تلاش کا یہ کنیکشن سچ میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے نا؟ آخر اس وسیع کائنات میں اور کیا کچھ چھپا ہے جو ہمیں ابھی دریافت کرنا باقی ہے؟